اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کے بارے میں تھی کہ فصل رابع میں علامہ طباطبائی علم فلسفہ کے سب سے اہم عنوان اور سب سے اہم بحث و سب سے اہم مسئلے کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور اس کو اس کتاب کی حد تک کچھ تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے اندر علامہ کی فرمائشات کی طرف متوجہ ہوں اور علامہ کے بیان سے ان کے مطلوبہ جو وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی جانب متوجہ ہوں، بعض مقدمات اور بعض مطالب بطور مقدمہ فصل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ جیسا کہ ایک مطلب تاریخ مسئلہ اصالت و اعتباریت تھا، ایک مسئلہ یا ایک مطلب وہ بطور اصطلاحات و مبادئ تصوری اصالت و اعتباریت ہے، اور اسی طرح سے بعض اور مطالب اہمیت باعث اصالت، یہ بعض مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ جس کے نتیجے کے طور پہ و خلاصے کے طور پہ کہ جب ہم اصالت کہتے ہیں تو اس سے مراد واقعیت عینی، حقیقت عینی، کہ جو متن واقعیت اور حقیقت واقعیت اس کو پر کرے یا واقعیت کو تشکیل دے، اس کو ایک امر اصیل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اعتباریت کہا جاتا ہے تو اگرچہ یہاں پر ایک اور مطلب جس کی جانب تذکر ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعتباریت جس نے یہ تطور طے کیا در مقابل اصالت، اس کے علاوہ اعتباریت کی اور کافی اصطلاحات ہیں، کچھ اور اصطلاحات ہیں خود علم فلسفہ کے اندر کہ جہاں پر اعتباری کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ مفہوم یا اعتباری ہے یا مفہوم حقیقی ہے، کہ مرحلہ علم عالم و معلوم اس کے اندر، یعنی 11ویں مرحلے کے اندر علامہ طباطبائی اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ مفاہیم یا تو اعتباری ہوتے ہیں یا مفاہیم حقیقی ہوتے ہیں، کہ وہاں پہ اعتباری کا کچھ اور معنی ہے۔ یہاں پر ہم موجودات خارجی کو تقسیم کر رہے ہیں یا موجودات خارجی کی تحلیل کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودات خارجی ہیں، یہ موجودات آیا اصیل ہیں، یہ موجودات آیا واقعیت عینی و متن عینی کو پر کرتے ہیں، یا یہ واقعہ یا یہ موجودات جو ہیں وہ اصیل نہیں ہیں بلکہ اعتباری ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جو ہم مورد مطالعہ ہے وہ واقعیت عینی مورد مطالعہ ہے، حقائق و اشیاء خارجی مورد مطالعہ ہے، اور اس میں اعتباری کی بات کر رہے ہیں۔ بس اعتباری سے مراد مفاہیم والا اعتباری نہیں، اصلا وہ اصطلاح دیگر ہے۔ ایک اور جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ تطور اصطلاح اعتباری ہے کہ کس طریقے سے شیخ اشراق جب اعتباری کو استعمال کرتے ہیں، کلمہ اعتباری، اس سے ان کی مراد ذہنی محض ہے، یعنی وہ چیز جو خارج میں اصلاً موجود نہ ہو اس کو وہ اعتباری کہتے ہیں۔ جب جناب سید سند سید صدر الدین دشتقی اعتباری کہتے ہیں، اس سے مراد ان کی کہ وہ شے کہ جو خود خارج میں نہیں ہے لیکن اس کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہے۔ لیکن جب جناب صدر المتعلقین ملا صدر شیرازی وہ اعتباری کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد پہلے دو معانی نہیں ہے بلکہ وہ اسی اصطلاح اعتباری کو ارتقا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعتباری سے مراد وہ شے کہ جو خارج میں موجود ہے لیکن اس کا کیفیت وجودی اس طرح سے ہے کہ واقعیت کو تشکیل نہیں دیتی، واقعیت کو پر نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک شے واقعی کی حالت ہے، یعنی وہ شے کہ جو واقعیت کو تشکیل دیتی، یعنی اصیل ہے، اس اصیل کی کیفیت ہے، اس اصیل کی صفت ہے، اس صفت کے طور پر یہ شے خارج میں موجود ہے، لیکن موصوف جو ہے یعنی وہ واقعیت جو اس کو ہم نے اصل الواقعیت کہا، علامہ نے اصل الواقعیت سے تعبیر کیا، وہ اصل الواقعیت وہ واقعیت کو تشکیل دیتا ہے اور وہ واقعیت کو پر کیا ہوا ہے،
لہٰذا اس کی وجہ سے واقعیت میں خلا نہیں ہے، بلکہ یہ جو اعتباری ہے یہ واقعیت کو تشکیل نہیں دے رہا، بلکہ یہ اسی واقعیت کی ایک صفت ہے اور اسی واقعیت کی ایک حالت کے طور پہ، اور اس وجہ سے اس واقعیت کے اوپر متوقف ہے، اس کا وجود اس واقعیت کے طفیل ہے اور اس واقعیت کے ذریعے سے یہ شے اعتباری موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے آپ کی خدمت میں ماہیت کا معنی کیا اور کون سی اصطلاح ماہوی یہاں مراد ہے ماہیت سے وہ بھی بیان کیا، اور وجود کا بھی معنی پیش کیا۔ مبادئ تصوری روشن ہونے کے بعد سے اب ہم آتے ہیں اس بحث کے اندر کہ یعنی مطلب چہاروں، جہاں سے اس علامہ کے مطالب علامہ نے اپنی فصل کو شروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سوال اصلی اصالت کیا ہے، یعنی ایک فیلسوف جب واقعیت سے روبرو ہوتا ہے، خارج میں موجود اشیاء کا مطالعہ کرتا ہے، کون کون سے مقدمات طے کرتا ہے، کون کون سے مقدمات اس کے سامنے پیش آتے ہیں، یا کون کون سے مقدمات چاہے بدیہی ہوں یا نظری، فی الحال اس سے سروکار نہیں ہے، ممکن ہے بدیہی ہوں، ممکن ہے کہ بعض مقدمات ایسے ہیں کہ جو بدیہی نہیں ہیں لیکن بدیہیات پر منتہی ہوتے ہیں، بدیہیات پہ جا کر متوقف ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو مقدمات ہیں یہ مقدمات خود بخود فیلسوف کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ فیلسوف سوچے کہ خارج میں کون سی شے اصیل ہے، کون سی شے اعتباری ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس مراحل منطقی کو طے کرتے ہوئے ایک فیلسوف کے سامنے یہ جو سوال اصالت ہے، سوال اعتباریت ہے، کیا شے اصیل ہے، کیا اعتباری، کن مقدمات کے نتیجے میں یہ سوال اصالت پیش آتا ہے۔ اور علامہ طباطبائی رضوان اللہ نے اس سوال کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ پیش کیا اور مقدمات کو بھی ذکر کیا کہ انشاءاللہ عبارت میں اس کی جانب توجہ کی جائے گی۔ بس یہاں پر اگر ہم دیکھنا چاہیں مطلب چہارم دقیقاً محل نزاع ہے کہ اصلاً ہم بحث کر کیا رہے ہیں، کس موضوع کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، یہاں پہ کس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کس چیز کو رد کرنا چاہ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ جس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ادلہ کیا ہے، اس کے نفی میں کیا ادلہ ہے، فی الحال اس سے سروکار نہیں ہے۔ ابھی جس چیز سے ہمارا سروکار ہے وہ سوال روشن ہو، وہ مسئلہ یا وہ محل نزاع روشن ہو کہ جہاں پر آ کر یہ مسئلہ اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت پیش آتا ہے۔ اس بحث کو چند مقدمات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔ مقدمہ اولا جس کو علامہ طباطبائی یہاں پہ ذکر کیا اور انہوں نے مقدمے میں بھی یعنی مقدمۃ الکتاب میں بھی اس مطلب کی جانب بخوبی اشارہ فرمایا تھا، اور وہ نفی سفسطہ و قبول اصل الواقعیت ہے۔ یعنی علامہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سفسطی سے جدا ہوتے ہیں یعنی سوفسطائی سے جدا ہو رہے ہیں، آپ سفسطے کا انکار کر رہے ہیں، بالوجدان بالبداہت آپ درک کر رہے ہیں کہ سفسطہ باطل ہے، میں اصل واقعیت کو درک کر رہا ہوں، چاہے وہ اصل واقعیت اپنی شکل میں ہو یا خارج میں موجود دیگر اشیاء کی شکل میں ہو، بس میں اصل الواقعیت کو درک کر رہا ہوں۔ یہ مقدمہ بہت اہمیت کا حامل ہے جس کو مقدمہ اولا قرار دیا ہے۔ یہ مقدمہ در حقیقت اس بحث اصالت الوجود کا ایک حاشیہ ہے، حاشیے سے مراد یعنی ایک سرحد ہے کہ فیلسوف جب اس مسئلہ اصالت کو حل کرنے کے در پہ ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر ایک ایسا راہ حل پیش کرے جو نفی سفسطہ کے مخالف ہو، نفی سفسطہ کی نقیض اور قبول سفسطہ کے اوپر جا کر منتہی ہو جائے۔ بس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سرحد ہے، اس سرحد کو عبور کرنے کا حق فیلسوف کو حاصل نہیں، کیوں؟ چونکہ اگر اس کو عبور کرے گا یا ایسے نتیجے کو قبول کرے گا کہ جو نتیجہ نفی سفسطہ کے اوپر منتہی ہوتا ہے، یہاں پر یہ بحث جو ہے وہ اصل الواقعیت کے خلاف ہے، اس اصل علم حضوری سے جس اصل کو ہم نے پایا اس کے خلاف۔ بس یہاں پر یہ جو مقدمہ اولا ہے نفی سفسطہ و اصل الواقعیت، یہ ایک حاشیہ یعنی اس حاشیے کو عبور نہیں کرنا،
اس سرحد کو عبور نہیں کرنا. یہ خط قرمز ہے, یہ ریڈ لائن ہے, اس ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا. بس ایک طرف سے یہاں سے رستہ بند ہے, اور وہ کیا ہے؟ نفی سفسطہ, کہ کبھی بھی فیلسوف ایسا راہ حل قبول نہیں کر سکتا یا اس کو نہیں کرنا چاہیے جو سفسطے کے اوپر منتہی ہوتا ہے. یہ مقدمہ اولا. مقدمہ ثانیہ وہ جو علامہ فرماتے ہیں کہ اصل الواقعیت کو تو ہم نے قبول کیا, اور اس کے بعد سے آ کر ہم جب اصل الواقعیت کے اندر مطالعہ کرتے ہیں ہم تعدد واقعیات پاتے ہیں. یہاں پر ہم پاتے ہیں کہ اشیاء متعدد ہیں, متکثر ہیں. اشیاء جو ہے وہ میری شناخت اس میں دخیل نہیں ہے. قواعد معرفت شناسی جو پہلے پیش کی ان کی اساس پر میری شناخت میں تعدد ہے. یہ لکڑی ہے, یہ کتاب ہے, یہ شے دیگر ہے, یہ انسان ہے, یہ لباس ہے. اس سب سے ہٹ کر کہ میری شناخت کے اندر تعدد ہے, میں خارج از حیطہ شناخت, خارج از ادراک تعدد موجود ہے. تعدد واقعیات, تعدد اشیاء, اور یہ تعدد بالبداہت موجود ہے. یعنی میں انسان مدرک جو ادراک رکھتا ہے بطور بدیہی اس تعدد کو جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے, بطور بدیہی اس تعدد کو پاتا ہے. بس یہ تعدد اشیاء, تعدد واقعیات اگلے بعض مقدمات کے لیے ایک زمینہ فراہم کرتا ہے کہ پہلے آپ نے نفی سفسطہ کیا, اصل الواقعیت کو قبول کیا, پھر اصل الواقعیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تعدد واقعیات, کثرت واقعیات پاتے ہیں. اب یہاں پہ آ کر تیسرا جو ہے وہ مقدمہ یہاں سے جنم لیتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تعدد واقعیات کے اندر, تعدد واقعیات کی وجہ سے ہم یہاں سے دو مفہوم حاصل کرتے ہیں. یعنی تعدد واقعیات ہیں, اس تعدد واقعیات یا واقعیات متعددہ میں سے ایک واقعیت کو ہم نے اٹھایا, اس کو مطالعہ کر رہے ہیں. یہ جو ایک واقعیت جس کو اٹھایا اس سے دو مفہوم حاصل ہوئے. یعنی میں جو صاحب ادراک ہوں, ادراک رکھتا ہوں, اس شے سے جب روبرو ہوتا ہوں, اس شے کا مطالعہ کرتا ہوں, یہ شے سے دو مفہوم انتزاع کرتا ہوں. بس یہ مقدمہ سوم. مقدمہ چہارم یہ کہ یہ جو دو مفہوم ہیں اب ان کو میں دیکھتا ہوں, ان میں سے ایک مفہوم جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس شے کو, یعنی یہ شے خاص جس کو میں مورد مطالعہ قرار دے رہا ہوں, یہ مفہوم بقیہ دیگر مفاہیم کے ساتھ اس شے کو شریک کر رہا ہے. یعنی یہ مفہوم باعث بنتا ہے کہ یہ شے بقیہ دیگر بہت ساری اشیاء کے ساتھ مشترک ہو جائے, دیگر بہت ساری اشیاء کے ساتھ شریک ہو جائے, ان کے ساتھ ہم آہنگ و ہم نواخت ہو جائے. بس یہ مفہوم کون سا مفہوم ہے؟ مفہوم وجود, جو پہلے ہم نے فصل ثانی کے اندر کے مفہوم وجود مشترک معنوی ہے, اس کا یہی معنی ہے کہ یہ جو مفہوم وجود ہے, یہ مفہوم وجود ایک شے کو دوسری تمام اشیاء کے ساتھ شریک کرتا ہے. یعنی اس مفہوم کو آپ یہ شے خاص جس کو مورد مطالعہ قرار دیا اس پہ حمل کریں, ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے, اور وہ معنی کیا؟ وہی واقعیت ہونا, وہی مثال کے طور پہ ہستی, وجود, تحقق, ثبوت, اسی معنی میں اس شے پہ حمل ہو رہا ہے. دوسری شے پہ حمل کرتے ہیں اسی معنی میں حمل ہوتا ہے. وہ دیگر اشیاء پہ جب ہم حمل کرتے ہیں اسی طرح سے وہ دیگر اشیاء کے اوپر بھی حمل ہوتا ہے. بس یہاں پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مفہوم وجود مفہوم مشترک معنوی ہے. یہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے, یہ پہلے والی بحث کے اندر اس بات کر چکے ہیں, لہٰذا یہاں پر اس کو بطور مقدمہ اس کو یہاں پر استفادہ کر رہے ہیں. مقدمہ پنجم جو یہاں پر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو مفہوم ہم نے ایک ہی واقعیت سے انتزاع کیے, ایک ہی شے سے انتزاع کیے ہیں, یہ دو مفہوم آپس میں مغایر ہیں. ان میں سے ایک تو مفہوم وجود ہے, دوسرا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم ماہیت ہے. اور ان دو مفاہیم میں ہم مغایرت احساس کرتے ہیں. یعنی جب میں نے اس شے سے دو مفہوم حاصل کیے, ایک مفہوم وجود ہے کہ جو اسی شے کو دیگر اشیاء کے ساتھ شریک کر رہا ہے, دوسرا مفہوم ماہوی ہے, یعنی اس کی ماہیت کی جانب اشارہ کر رہا ہے, جو ما یقال فی جواب ما ہوا ہے اس کی جانب اشارہ کر رہا ہے. اس شے کی جو
جسے ہم کہیں کہ اس شے کو دوسری اشیاء سے جدا کر رہا ہے. یہ انسان ہے، پتھر نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، یہ مثال کے طور پہ درخت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ ہوا نہیں ہے. یہ ایک مفہوم کون سا ہے؟ مفہوم ماہیت. وہ اس شے کو دیگر اشیاء سے جدا کر رہا ہے. لیکن انسان بھی موجود ہے، لکڑی بھی موجود ہے، پتھر بھی موجود ہے، و دیگر الی آخر اشیاء موجود ہیں. مفہوم وجود اسی شے خاص کو دیگر اشیاء سے شریک کر رہا ہے، دیگر اشیاء کے ساتھ مشترک قرار دے رہا ہے. بس یہ دو مفہوم آپس میں مغایرت رکھتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ مقدمہ خامس وہی مغایرت مفہوم وجود با مفہوم ماہیت ہے، یا مغایرت وجود اور ماہیت در ذہن ہے. یعنی ذہن کے اندر مفہوم وجود جو حاکیز حقیقت وجود ہے، اور مفہوم ماہیت جو حاکیز حقیقت ماہیت ہے، یعنی حاکیز ماہیت ہے. یہ دو مفاہیم آپس میں مغایرت رکھتے ہیں. اس کو ہم نے مقدمہ پنجم قرار دیا. مقدمہ ششم، جب ایک شے سے دو مفہوم انتزاع کیے اور ان دو مفہوم میں مغایرت بھی پائی جاتی ہے، ان دو مفہوم میں ہم غیریت احساس کرتے ہیں، زیادت احساس کرتے ہیں کہ یہ مفہوم زائد بر مفہوم دیگر ہے. یہاں پر قواعد معرفت شناسی و قاعدہ اصل انفعال کی اساس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغایرت حتماً خارج کی وجہ سے، یعنی چونکہ میں جو انسان ہوں، ایک موجود صاحب ادراک ہوں، خارج سے منفعل ہوں. خارج ایک حقیقت ہے جو میرے اوپر تاثیر ڈالتی ہے اور میں خارج سے منفعل ہوں. اس کی اساس پر میں اپنے ادراک میں مغایرت پا رہا ہوں، لہٰذا حتماً یہ مغایرت خارج میں بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ مغایرت خارج میں نہیں ہوگی، اس صورت میں یا تو آپ ایک ہی شے سے، یعنی مغایرت خارج میں نہیں ہے، صرف ذہن میں، جس طرح سے فصل ثالث کے اندر ایک تقریر پیش کی جس کے اساس پہ تھا کہ زیادت وجود بر ماہیت صرف ذہن میں ہے، خارج میں عینیت ہے، خارج میں اصلاً کسی بھی جہت سے مغایرت نہیں ہے. تو وہاں پہ عرض کیا کہ ان کے اوپر اشکال وارد ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی شے سے، ایک ہی شے ایک ہی جہت سے، اصلاً جہات بھی نہیں ہے، ایک ہی شے ایک ہی جہت سے کس طریقے سے دو مفہوم آپ نے انتزاع کیے. یہ قواعد معرفت شناسی کے صراحتاً مخالف ہے. لہٰذا یہ اس مقدمہ ششم کے اندر قاعدہ اصل انفعال کی اساس پہ ہم یہ اس بات کرتے ہیں کہ جب مفاہیم کے اندر مغایرت موجود ہے، مفہوم وجود مغایر با مفہوم ماہیت ہے، پس خارج میں بھی وجود مغایر با ماہیت ہے. مقدمہ ہفتم، مقدمہ ہفتم جس کو علامہ طباطبائی نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ایک ہی شے سے دو مفہوم انتزاع کر رہے ہیں اور قواعد عقلیہ اصل انفعال یعنی قاعدہ معرفت شناسی کے اساس پہ کہتے ہیں خارج میں بھی مغایرت ضروری ہے، لیکن دوسری طرف سے اس کو ایک طرف آپ رکھیں کہ یہ درست ہے، دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں یہ ایک شے ہے. یہاں پہ میں دو چیزوں کا احساس نہیں کر رہا، یعنی یہاں پر دو انسان نہیں ہے، ایک ہی انسان ہے جس سے دو مفہوم حاصل کر رہا ہوں. بس وہ حقیقت، وہ شے کہ جو خارج میں ہے، اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ شے دو چیزیں ہیں یا وہ متعدد اشیاء ہیں، بلکہ اس کی وحدت کو بھی ادراک کرو. یعنی اس شے کے اندر سے دو مفہوم انتزاع کرنا اور ان دو مفہوم کے محکی کے اندر، یعنی ان دو مفہوم کا جو بھی محکی ہو اس کے اندر مغایرت ہونا، یہ ایک طرف، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ادراک کرو کہ یہ ایک ہی شے، ایک ہی حقیقت ہے، یہ دو اشیاء نہیں ہیں، دو چیزیں نہیں ہیں، دو وجود نہیں ہے، بلکہ خارج میں یہ ایک ہی شے، ایک ہی چیز ہے. پس خارج میں در عین انتزاع دو مفہوم، در عین مغایرت وجود و ماہیت در خارج، میں اسی شے کی، اسی حقیقت کی وحدت کو بھی درک کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہی شے، ایک شے واحد ہے. شے مثال کے طور پہ یعنی بہت پراکندہ اشیاء نہیں، متعدد اشیاء نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے میز کرسی مثال کے طور پہ انسان بے تحاشا اشیاء، یوں نہیں ہے.
بلکہ ایک ہی شے ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی شے، ایک ہی حقیقت، یعنی یہ مقدمہ ہشتم، پس مقدمہ ششم مغایرت وجود اور ماہیت در خارج، مقدمہ یہ ہفتم یہ ہے کہ خارج میں ہی اس شے کی وحدت کو بھی درک کر رہا ہوں کہ واحد ایک شے واحد، ایک حقیقت واحد ہے۔ مقدمہ یہ ہشتم کہ کس طریقے سے ایک ہی شے جس کی وحدت کو بھی میں درک کر رہا ہوں، وحدت کا بھی انکار نہیں کر سکتا، دوسری طرف سے اس سے دو مفہوم انتزاع کر رہا ہوں، اور قواعد معرفت شناسی مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر دو مفہوم ہے اور مفاہیم میں مغایرت ہے، پس اس خارج میں جو اس کا محکی ہے ان میں بھی مغایرت ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں کس طریقے سے آپس میں جمع ہو سکتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اس شے سے، ایک دفعہ میں اس حقیقت سے ایک وحدت کا احساس کروں کہ وہ ایک شے، ایک حقیقت ہے، ایک امر ہے، ایک چیز ہے، اور دوسری دفعہ دو مفہوم کے جن دو مفاہیم میں مغایرت ہے، یہ آپس میں کس طریقے سے جمع ہو سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم ایک ہی شے سے دو مفاہیم انتزاع کر رہے ہیں۔ یہاں پر فیلسوف آ کر مطالعہ کرتا ہے اور ان دو چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے جمع ہوتی ہیں کہ وہ جو ایک شے ہے وہ ایک شے واحد ہے، لیکن شے واحد ذو جہات ہے، جس کے اندر دو جہات ہیں، دو سے زیادہ جہات بھی ہو سکتی ہیں۔ فی الحال ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ دو سے زیادہ جہات ہیں یا نہیں ہیں، فی الحال اس سے سروکار نہیں، فی الحال ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ یہ جو شے واحد ہے جس کی وحدت کو میں ادراک کر رہا ہوں، جس کی وحدت خارجی کو میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، یہ شے واحد، یہ حقیقت واحد ذو جہات ہے، یعنی حقیقت واحد ہے، یہ ذو جہات ہے۔ بس ایک ہی شے ہے کہ جو متعدد جہات رکھتی ہے، اور ان متعدد جہات میں سے ہر ایک جہت سے ایک مفہوم دیتی ہے کہ جو جہت دیگر سے انتزاع نہیں ہوتا، اس جہت دیگر سے جو مفہوم انتزاع ہوتا ہے اس جہت اول سے انتزاع نہیں ہوتا۔ بس ان جہات میں تباین موجود ہے، دقت کریں یہاں پر مطالب تھوڑے دقیق ہیں، ان جہات میں تباین موجود ہے، لیکن یہ جو جہات ہیں یہ جہات ایک ہی شے کی جہات متعدد ہیں، ایک ہی حقیقت کی جہات متعدد ہیں، یعنی وہی حقیقت ذو جہات ہے، وہی حقیقت صاحب جہات کثیرہ ہے، وہ جہات متکثر رکھتی ہے۔ بس یہاں پہ ملاحظہ کیا ہم نے کہ کس طریقے سے جو وحدت ہے اس کو، اور اس تعدد، جو تعدد مفاہیم جس سے ہم تعدد خارجی، مغایرت خارجی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس وحدت شے کو کس طریقے سے جمع کیا، اس طریقے سے یہ دونوں جمع ہوتے ہیں کہ وہ شے واحد، وہ حقیقت واحد ذو جہات ہے، وہ جہات متعدد رکھتی ہے۔ اب یہاں پر وہ جہات جن میں مغایرت ہے، جن میں احساس غیریت جو ہم کرتے ہیں، یہ مغایرت اس طرح کی مغایرت نہیں ہے کہ اس شے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دے۔ مثال کے طور پہ جیسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان، لکڑی جو یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اسی طرح مثال کے طور پہ پتھر جو ایک اور جگہ، ان میں بھی مغایرت ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ انسان سے انسان ہونا، یا مثال کے طور پہ لکڑی، پتھر، ان سے ہم الگ الگ مفاہیم حاصل کرتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر غیریت ہے، مغایرت ہے، لیکن کبھی بھی ہم ایک وحدت کا احساس نہیں کرتے ان سے، یعنی ایک وحدت ان سے احساس نہیں کرتے، لکڑی الگ ہے، انسان الگ ہے، پتھر الگ ہے۔ یہاں پر اس طرح سے نہیں ہے، یعنی یہ جو دو مفاہیم وجود اور ماہیت ایک ہی شے سے آپ نے انتزاع کیے ہیں، یہ ایک ہی شے سے دو مفاہیم اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے لکڑی، پتھر، انسان پراکندہ جدا جدا جن کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ یہ جو دو مفاہیم ہم حاصل کر رہے ہیں ایک شے سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وحدت بہت اہمیت کی حامل ہے، ایک ہی حقیقت، ایک ہی شے سے ہم دو مفاہیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کس طرح سے کہ وہ شے ذو جہات ہے، اور ان دو جہات میں اتحاد پایا جاتا ہے،
وہ دو جہات اگرچہ ایک دوسرے سے مغایرت بھی ہے، لیکن مغایرت در ضمن عینیت ہے، مغایرت در ضمن اتحاد ہے، یعنی مغایرت ایک جہت سے ہے، عینیت ایک جہت دیگر سے۔ پس یہاں پر جب ہم اس شے کو تحلیل کرتے ہیں، کھولتے ہیں اس شے واحد کو، دیکھتے ہیں شے واحد ہے، حقیقت واحد، لیکن شے و حقیقت واحد ہے ذو جہات ہے، جس کی جہات متعدد ہیں، جو متعدد جہات رکھتی ہے۔ پس یہاں پر جو ہم نے پایا کہ یہ شے یعنی مقدمہ ہشتم میں کہ خارج میں ایک ہی شے، ایک ہی حقیقت ہے، لیکن حقیقت ذو جہات ہے، اور وہ جہات آپس میں اتحاد رکھتی ہیں، وہ جہات آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، قابل فک خارجی، ذہنی طور پہ جدا کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ اس کی جہت وجود الگ ہے، جہت ماہیت الگ ہے، لیکن آپ خارج میں وہ جو جہات جدا نہیں کر سکتے۔ خارج میں آپ ایک ہی شے، مثال کے طور پہ ایک ہی پتھر کی ماہیت کو الگ کریں، وجود کو الگ کریں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال ہے، ممتنع ہے۔ بس خارج میں بہت شدید اتحاد رکھتی ہیں وہ اشیاء، اور وہ جو دو جہات ہیں وہ خارج میں ایک اتحاد شدید کے ساتھ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ مقدمہ ہشتم۔ ان مقدمات کو جب طے کرتے ہیں، ان مقدمات کو جب ہم بعض جیسے بدیہی ہیں اور بعض مقدمات جن کو گزشتہ فصول کے اندر اس بات کیا، ان کی جانب جب متوجہ ہوتے ہیں، یہاں پر سوال اصلی اصالت وجود میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خارج میں کس طرح سے ایک ہی شے کے اندر دو جہات پائی جا سکتی ہیں، خارج میں کس کیفیت کے ساتھ، کیسے، کس حالت کے ساتھ، کن اوصاف کے ساتھ ایک ہی شے کے اندر، ایک ہی چیز کے اندر، جس کو وحدت کو ہم نے مقدمہ ہفتم میں کہا کہ یہ شے واحد ہے، حقیقت واحد ہے، لیکن دوسری طرف سے سوال یہ کہ کس طریقے سے اس کے اندر دو جہات متضمن ہیں، اور دونوں جہات کیسے ایک شے کے اندر جو ہے وہ وجود پا سکتی ہیں، کیسے ایک شے کے اندر متحقق ہو سکتی ہیں، یا بے عبارت دیگر، بے تعبیر دیگر، کس طریقے سے ایک ہی شے متعدد جہات کو اپنے اندر سمو سکتی ہے، متعدد جہات کو اپنے اندر متضمن ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر سوال اصلی اصالت اٹھتا ہے کہ فیلسوف غور کرتا ہے کہ یہ جو متعدد جہات ایک ہی شے کے اندر ہے، میں یہ غور کروں اس کے اندر سے کون سی جہت ایسی ہے جو دوسری جہت کے اوپر متفرع ہے، جو دوسری جہت کے ساتھ وابستگی رکھتی ہے، جو دوسری جہت کی وجہ سے موجود ہے، جو دوسری جہت کے طفیل موجود ہے، جبکہ دوسری جہت اس کے ساتھ وابستگی وجود، یعنی اس کے طفیل موجود نہیں، اگرچہ خارج میں اس سے جدا نہیں ہوگی، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ موجود ہے، بلکہ وہ بذات خود موجود ہے، یعنی اس کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنی حقیقت، اپنی وجود اور اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے، لیکن یہ شے دیگر وہ اس کے طفیل موجود ہے اور اس کے اوپر متفرع اور اس کے اوپر متوقف، ایک توقف رکھتی ہے، اس کے سہارے پر وہ شے دیگر بھی موجود ہے۔ بس یہاں پر آ کر فیلسوف یہ مطالعہ کرتا ہے کہ جب ایک شے ذو جہات ہے، جہات متعددہ رکھتی ہے، جہات متعددہ کی حامل ہے، اس وقت فیلسوف یہ دیکھتا ہے کہ کون سی جہت اصل ہے جس کی وجہ سے بقیہ جہات موجود ہے، کون سی جہت حقیقت ہے جس کی وجہ سے بقیہ جہات موجود ہیں، کون سی جہت ایسی ہے کہ جو بقیہ جہات کے وجود میں آنے کا سبب بنتی ہے، اور جو بقیہ جہات کے لیے یہ زمینہ فراہم کرتی ہے کہ بقیہ جہات موجود ہوں۔ پس یہاں پر فیلسوف کہتا ہے کہ حتماً ایک جہت وہ حقیقی ہے، حتماً ایک جہت واقعی ہے، ایک جہت اصیل ہے، موجود ہے، بذات ہے، یعنی اس کی ذات ہی وجود ہے، اس کی ذات ہی تحقق ہے کہ اس کو متحقق ہونے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات ہی وجود ہے اور وہ اپنی وجہ سے موجود ہے۔ لیکن ایک اور شے، ایک اور جہت، اسی شے کی ایک اور جہت وہ اس طرح سے نہیں ہے،
بلکہ اس کو ہم جتنا بھی مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں، اس کو جتنا بھی مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپنے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود موجود ہو، بلکہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور شے کی صفت بنی ہے، ایک اور شے کی حالت ہے، اور ایک اور شے کے ساتھ وابستہ ہے، ایک اور شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اتنا شدید اتحاد ہے جس کی وجہ سے یہ بھی موجود ہو گئی۔ جیسا کہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ماں کھانا کھا رہی ہے، ساتھ ساتھ بچہ بھی کو بھی کھلاتی جاتی ہے، یعنی بچہ ماں کے تو فعل کھانا کھا رہا ہے۔ یہ سادہ سی بہت مثال۔ اسی طرح یہ جو جہت دوم ہے، یہ جہت دوم خود بخود موجود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ جہت دوم اس طرح کی جہت ہے کہ جو اس جہت اول، اس جہت جس کو ہم نے اصیل قرار دیا، جو متن واقعیت کو تشکیل دیتی ہے، جو واقعیت ساز ہے، اس کی صفت ہے، اس کی حالت ہے، اس وجہ سے موجود ہے۔ بس یہاں پر سوال اصلی اصالت وجود و اعتباریت ماہیت یہاں پر پیش آتا ہے کہ فیلسوف یہ تعیین کرے، یہ غور کرے، یہ مطالعہ کرے کہ کون سی جہت اصیل ہے، کون سی جہت اعتباری ہے۔ اور یہ جو ہے یہ سوال اصالت جس کو ہم نے مقدمہ نہم قرار دیا، اس سوال کا تعلق بقیت پچھلے تمام مقدمات سے۔ کسی بھی ایک مقدمے کو آپ حذف کریں گے، کسی بھی ایک مقدمے کو آپ باطل کر دیں، یہ سوال اصالت مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خارج میں اصلاً ذو جہات نہیں ہے، خارج میں اصلاً ایک شے کی دو جہات نہیں ہے، خارج میں اصلاً ایک شے کی مثال جہات متعدد نہیں، اصلاً سوال اصالت نہیں ہے، چونکہ سوال اصالت وہاں پیدا ہوگا جہاں ایک شے ہے، دو جہات ہیں، جہات متعدد۔ اب ہم سوال کر رہے ہیں کہ اسی شے واحد کے اندر اس کی کون سی جہت اصیل ہے، کون سی جہت اعتباری۔ لیکن کوئی کہ اصلاً جہات ہی نہیں ہے، سوال اصالت ختم۔ اگر کوئی کہے کہ جہات ہیں لیکن مغایرت نہیں ہے، اصلاً عینیت ہے، کہ عینیت کی صورت میں جہات یعنی من جمیع الجہات، تمام جہات سے یہ عینیت رکھتی ہیں، اس صورت میں جب مغایرت ہی نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ توجہ کریں، اگر عینیت ہو تو اصلا جہات کثیرہ ہی تشکیل، چونکہ کثرت متفرع بر اختلاف ہے، کہ اختلاف ہو کسی جہت سے، کسی نقطے، کسی جنبے سے ان میں اختلاف پایا جائے تو پھر کثرت وجود میں آتی ہے۔ لیکن اگر کسی بھی جہت، کسی بھی جنبے سے اختلاف ہی نہیں ہے، اس صورت میں کسی بھی یعنی مغایرت نہیں ہے، اس صورت میں کثرت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ من جمیع الجہات ایک ہیں، اس صورت میں بھی سوال اصالت و اعتباریت اصلاً پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر جب فیلسوف سوال اصالت کو اٹھاتا ہے، اب اس سوال کو حل کرنے کے لیے فیلسوف ایک روش سے استفادہ کرتا ہے، جس کو علم منطق نے کہا روش صبر و تقسیم، سین کے ساتھ صبر و تقسیم۔ یعنی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتنے احتمالات ہیں، جتنے فروض ممکن ہیں، ان سب کو احصا کرتا ہے، ان سب کو جو ہے وہ جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد ان کا مطالعہ کرتا ہے، فرض اول، دوم، سوم الی آخر، کہ کون سا فرض ایسا ہے کہ جو باطل ہے، اور کون سا فرض جو ہے یعنی درست ہے، جس کو دلیل، ادلہ، براہین اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کو اثبات کرتے ہیں۔ اس صبر و تقسیم کے لیے یہاں پر ہم روش تقسیم ثنائی، جس کو علم منطق نے یا جو ہے وہ تقسیم ثنائی کہا، کہ جو تقسیم حصری بھی کہلاتی ہے، یعنی تقسیم ہوتا ہے ایک کسی بھی شے کو تقسیم کرنا نفی اور اثبات میں، نفی و اثبات یعنی نقیضین میں تقسیم کرنا، اور پھر اس کے بعد آگے مزید تقسیمات اسی طرح نقیضین کی شکل میں، یہاں تک کہ تمام فروض وہ جمع ہو جائیں، تمام فروض احصا ہو جائیں، اور کوئی بھی فرض اس سے خارج نہ ہو۔ اب توجہ کریں کس طریقے سے جب یہاں پہ سوال اصلی اصالت جو پیش آیا تو ہم یوں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارا سوال اصلی کیا ہے کہ یہ جو دو جہات ہیں، ایک ہی شے واقعی کی دو جہات ہیں، ان میں سے کون سی جہت اصیل ہے، کون سی جہت اصیل نہیں ہے، اعتباری ہے، یعنی خارج میں اعتباری ہے۔ یہاں پر صبر و تقسیم سے کس طریقے سے اس بحث کو حل کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ یا تو دونوں جہات میں سے کوئی بھی جہت اصیل نہیں، یعنی کیا کوئی بھی جہت اصیل نہیں ہے، یا دونوں میں سے
کوئی جہت اصیل ہے، یعنی یا تو کوئی بھی جہت اصیل نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی جہت اصیل نہ ہو باطل ہے. درست ہے. پس ایک طرف قضیہ کیا ہوا، وہ ہے کہ کوئی بھی جہت اصیل نہیں ہے، کوئی بھی جہت واقعیت ساز نہیں ہے، کوئی بھی اصیل نہیں ہے. یا اولا کہ نہیں کوئی بھی اصیل نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اب دوسری شق کو لیتے ہیں کہ کوئی بھی اصیل نہیں ہے، یہ باطل ہے. اس کی پھر دو صورتیں، یا تو دونوں اصیل ہیں یا دونوں اصیل نہیں ہیں. پس یہ جو شق دوم تھی کہ کوئی بھی جہت اصیل نہ ہو، یہ درست نہیں ہے. اس کی نقیض یہ نہیں ہے کہ دونوں اصیل ہیں، نہیں، اس کی نقیض یہ ہے کہ یہ نہ ہو، یعنی کوئی بھی اصیل نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. پس یہ اس کی نقیض ہے. اس کی نقیض کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر مزید چند احتمالات ہیں، اور وہ احتمالات کیا ہیں؟ یا دونوں اصیل ہیں یا دونوں اصیل نہیں ہیں، یعنی دونوں اعتباری بھی نہیں ہیں، دونوں اصیل بھی نہیں ہیں. پس جب ہم نے کہا دونوں اصیل بھی نہیں، اعتباری نہیں، اس کی مزید تقسیم کہ یا ان میں سے جو جہت وجود ہے وہ اصیل ہے، جہت ماہیت اعتباری ہے، یا جہت ماہیت اصیل ہے، جہت وجود اعتباری ہے. پس یہاں پہ ہمارے سامنے کل کے کل 4 احتمالات و 4 فروض اس صبر و تقسیم کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں. کہ فرض اول کیا ہے؟ کہ کوئی بھی جہت اصیل نہیں ہے، دونوں اعتباری ہیں، یہ فرض اول. فرض دوم یہ ہے کہ نہیں، دونوں اصیل ہیں، دونوں اصیل ہیں، کوئی بھی اعتباری نہیں ہے، دونوں اصیل ہیں. فرض سوم یہ ہے کہ دونوں اصیل بھی نہیں ہے، دونوں اعتباری بھی نہیں ہے، بلکہ وجود اصیل ہے، ماہیت اعتباری ہے. فرض چہارم یہ ہے کہ ماہیت اصیل ہے، وجود اعتباری ہے. یہاں پہ آ کے اب ایک ایک کر کے ان 4 فروض کی ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں. فرض اول بالبداہت باطل ہے. کیوں؟ چونکہ براہ راست مقدمہ اولا کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا، تناقض رکھتا ہے. آپ جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہ دونوں جہات میں سے کوئی بھی اصیل نہیں ہے، دونوں اعتباری ہیں، اس صورت میں یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دونوں اصیل نہیں ہیں، کوئی بھی اصیل نہیں ہے، یعنی دونوں جہات میں سے کوئی جہت اصیل نہیں ہے، اس صورت میں واقعیت کو کس نے تشکیل دی ہے؟ چونکہ اصیل کا معنی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو واقعیت کو پر کرے، جو واقعیت ہستی کو تشکیل دے، جو موجود ہے بالذات، یعنی بالذات موجود ہے اور اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے، اس کی ذات ہی عین تحقق ہے، عین موجودیت ہے، عین ہستی ہے اس کی ذات. بس اس کی ذات ہی موجودیت ہے، اس کی ذات ہی جو ہے وہ اس کی ذات ہی جو ہے وہ موجودیت ہے. بس توجہ کریں یہاں پر کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اصیل نہیں ہے، ساری جہات اعتباری ہیں، دونوں جہات اعتباری ہیں، اس صورت میں یہاں پر جو مراد ہے، یہاں پر جو اشکال لازم آتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ مقدمہ اولا کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا، اور یہ منجرب سفسطہ ہو جائے گا، منتہیب سفسطہ ہوگا. کیوں؟ چونکہ سفسطہ یا سوفسطائی اس کا ادعا یہی ہے کہ خارج میں کوئی شے واقعیت نہیں رکھتی، کوئی شے اصل واقعیت کو تشکیل نہیں دیتی، خارج میں سفسطہ ہے، خارج میں عدم ہے، خارج میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ قول براہ راست اسی کے اوپر منتہی ہوگا. اس کے علاوہ اگر یہ کہیں کہ دونوں اعتباری ہیں، یعنی اعتباری کا معنی کیا تھا کہ جو کسی اور کے اوپر متوقف ہے. اگر دونوں اعتباری ہیں تو بس یہاں پہ یا تو دور لازم آتا ہے کہ جہت اول جہت دوم کے اوپر متوقف ہے، دوم پلٹ کے اول کے اوپر متوقف ہے، چونکہ دونوں متوقف ہیں. اور جب دونوں کی ذات میں توقف ہے، دونوں کی ذات میں ایک طرح کا جسے کہ دوسرے کے اوپر اعتماد، دوسرے کے اوپر مثال کے طور پہ بھروسے سے مراد یہاں پہ دوسرے کے اوپر وابستگی اس کی ذات میں ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ دونوں موجود نہیں ہیں، کوئی بھی شے موجود نہیں، کیونکہ دور لازم آتا ہے یا تسلسل لازم آتا ہے کہ وہ بھی باطل ہے. بس فرض اول براہ راست منتہیب سفسطہ ہوتا ہے، اور فرض اول
وہ اصل الواقعیت کا انکار ہے کہ جس کو مقدمہ اولا کے اندر ہم نے بیان کیا تھا، لہٰذا فرض اول قابل قبول نہیں۔ فرض دوم میں آ کے دیکھتے ہیں کہ فرض دوم اگر دونوں اصیل ہوں اس صورت میں کیا اشکال لازم ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں اگر فرض دوم کو قبول کرتے ہیں یعنی ایک ہی شے کی دو جہات ہیں، دونوں جہات جو ہیں وہ اصیل ہیں، اگر دونوں جہات اصیل ہیں، توجہ کریں یہاں پر، یعنی دونوں جہات ایک ہی شے یعنی شے واحد کی واقعیت کو تشکیل دے رہی ہیں، جبکہ مقدمے کے آپ نے اوپر مقدمے میں بیان کیا تھا ہم نے کہ خارج میں ان دونوں جہات میں جو ہے وہ مغایرت ہے۔ مقدمہ پنجم کے اندر یہ مطلب ذکر کیا تھا کہ خارج میں یعنی خارج الذہن، ذہن میں بھی مغایرت ہے، خارج الذہن بھی ان چیزوں میں ان دو جہات میں مغایرت موجود ہے، پس ایک ہی شے کی حقیقت کو دو جہات جن جہات میں مغایرت موجود ہے وہ تشکیل دے، یعنی دونوں ہی واقعیت ساز ہیں، بس ایک شے دو بن جائے گی۔ توجہ کریں، ایک واقعیت دو واقعیات میں تبدیل ہو جائیں گی، دو واقعیات متباین، دو واقعیات متغایر جن میں آپس میں غیریت پائی جاتی ہے، ان میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ بس یہاں پر اگر دونوں اصیل ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مغایرت بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ غیریت بھی ہے، تباین بھی ہے، بس ایک ہی شے واحد جس کی وحدت پہ اصرار تھا ہمارا کہ شے مقدمہ ہفتوں میں وحدت کو ذکر کیا کہ شے واحد وہ دو اشیاء میں تبدیل، دو اشیاء متغایر، دو واقعیات متباین اس میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اشکال یہاں پر یہ بحث جو ہے وہ اصل الواقعیت و اشتراک مانوی کے ساتھ تناقض رکھتی ہے۔ کیوں؟ اشتراک مانوی میں ہم نے کہا کہ ایک ہی شے سے جو ہمیں احساس واقعیت ہوتا ہے، احساس ہستی، احساس واقعیت جو ہو رہا ہے وہ تمام اشیاء سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ دو جہات مغایر، دو جہات متباین جس سے دو مفہوم انتزاع کر رہے ہیں، دونوں اصیلوں، اس کا معنی یہ ہے کہ اصل الواقعیت مشترک مانوی نہیں ہے، مفہوم وجود مشترک مانوی نہیں ہے، جس کو ہم نے پہلے مقدمے میں، جس کو یعنی پہلے مقدمے سے مراد فصل ثالث کے اندر جس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ بس یہ اشکال دوم اس پہ آتا ہے کہ اشتراک مانوی وجود، اس کے ساتھ بھی یہ بحث سازگار نہیں ہے۔ بس یہاں پہ ان دو احتمالات کو ابطال کرنے کے بعد بقیہ ہمارے پاس دو احتمالات رہ جاتے ہیں، اور وہ دو احتمالات کیا ہیں کہ وجود اصیل ہے، ماہیت اعتباری ہے، کہ اس کو اس احتمال کا قائل بھی موجود ہے۔ پہلے دو احتمالات ان کا کوئی قائل موجود نہیں، یعنی کوئی بھی فیلسوف، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی مکتب پہلے دو احتمالات میں سے کسی کا جو ہے وہ کسی کو اس نے قبول نہیں کیا، لیکن یہ جو فرض سوم و فرض چہارم یا احتمال سوم و چہارم، ان کے قائلین بھی موجود ہیں کہ اصالت وجود یعنی وجود اصیل و ماہیت اعتباری ہے۔ حکماء مشاء و حکماء صدرائی، مکتب حکمت مطالعہ، یہ اس کے قائل ہیں اور اس کو اس بات کرتے ہیں۔ فرض چہارم کے ماہیت اصیل ہے، وجود اعتباری ہے، حکماء اشراقیین یعنی شیخ اشراق اور ان کے مکتب کے پیروکار، ان کی جانب اس کو نسبت دی گئی ہے۔ بس یہ قول سوم و قول چہارم یا جو احتمال سوم و احتمال چہارم ہے کہ علامہ طباطبائی یہاں پر اپنا مکتب مختار یا اپنا قول مختار و احتمال مختار اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں وجود اصیل ہے، یعنی ہم تابع مکتب صدرہ و تابع مشاء ہیں کہ ہماری نگاہ میں وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے، کہ اسی تقریر کے ساتھ ماہیت کی جو ماہیت، اصالت، اعتباریت اور وجود، ان کے جو معنی اور ان مقدمات کی روشنی میں علامہ فرماتے ہیں ہماری نگاہ میں وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے۔ بس یہاں پہ آ کر علامہ نے اپنا سوال اصالت محل نزاع اس بحث اصالت و اعتباریت میں دقیقاً دقت کے ساتھ محل نزاع کیا ہے اس کو مشخص کیا،
اور قول حق و قول مختار اس کو بیان کیا. اور اس کے بعد علامہ طباطبائی رضوان اللہ وہ براہین اصالت الوجود اس کے اندر وارد ہو جاتے ہیں. بس یہاں تک جو مطلب و سوال اصالت جس کو مقدمات کی روشنی میں علامہ کے بیان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کو عبارت کی شکل میں دیکھتے ہیں. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت، کہ فصل رابع علامہ فرماتے ہیں کہ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کے اندر ہے، اس کے بارے میں کہ علامہ نے اپنے جو قول حق ہے، قول مختار جس کو انہوں نے خود اختیار کیا ہے، مذہب مختار، اس کو عنوان فصل قرار دیا ہے کہ فصل رابع کا عنوان قول مختار ہے کہ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت، کہ اسی کو علامہ وہ قول مختار کے طور پہ انتخاب کرتے ہیں اور اسی کے اوپر براہین لا کر جو اقوال دیگر، اقوال مخالف و متضاد ہیں، ان کو آ کے رد کریں گے. اِنَّا لَا نَرْتَابُ فِي أَنَّ هُنَاكَ أُمُورًا وَاقِعِيَّةً ذَاتَ آثَارٍ وَاقِعِيَّةٍ، یہاں پہ علامہ مقدمہ اولا نفی سفسطہ و اصل الواقعیت اس کی جانب صراحتاً علامہ نے اشارہ نہیں کیا، لیکن چونکہ علامہ مقدمۃ الکتاب میں اور دیگر مباحث کے اندر اشارہ فرما چکے ہیں، لہٰذا اس کو، اور چونکہ اساسی مقدمہ ہے کہ وہ نفی سفسطہ پہ کوئی چیز یا سفسطہ و عدم و انکار اصل واقعیت پہ منجر نہیں ہونا چاہیے، منتہی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک خط قرمز ہے، وہ حاشیہ و سرحد ہے کہ اس کو فیلسوف عبور کرنے کا حق نہیں رکھتا. بس علامہ نے مقدمہ اولا کو صراحتاً عبارت میں ذکر نہیں کیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ علامہ کی مراد ہے. علامہ مقدمہ دوم ذکر کرتے ہیں کہ ان لا نرتاب فی ان ہناک امورا واقعیۃ ذات آثار واقعیۃ. علامہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شک نہیں ہے، یقین ہے کس چیز کا، کہ یہاں پہ امور واقعی موجود ہے، امور متعدد موجود ہیں، واقعیات متعددہ یہاں پر موجود ہے. اور وہ کون سی واقعیات ہیں؟ ذات آثار واقعیت ہیں، کہ وہ واقعیات صاحب آثار ہیں، آثار واقعی رکھتی ہیں. لیست بوہم الواہم، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی وہم کنندہ، کسی وہم کرنے والے کا توہم نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی توہم کر رہا ہے، کوئی تخیل کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی توہم کے ذریعے سمجھ رہا ہے کہ اشیاء نہیں، بلکہ واقعاً ہے، ان کے آثار واقعی ہیں. وہ آثار ہمارے نفس پہ ہیں، ہمارا نفس ان سے منفعل ہو رہا ہے. بس یہ انفعال بتاتا ہے کہ اشیاء خارج میں موجود ہے. بس فرماتے ہیں کہ ان لا نرتاب فی ان ہناک امورا واقعیۃ ذات آثار واقعیۃ، کہ یہاں پہ حتماً امور واقعی ہیں جو صاحب آثار ہیں، جو آثار واقعی رکھتے ہیں. لیست بوہم الواہم، ایسا نہیں ہے کسی واہم، کسی متوہم، توہم کرنے والے کا یہ وہم ہو. ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشہودۃ لنا فی عین انہ واحد فی الخارج مفہومین اثنین، کہ یہ مقدمہ ثالث یہ تھا کہ ان میں سے آپ کسی واقعات متعدد، علامہ فرماتے انہی امور میں سے ایک کو اٹھائیں، اس سے آپ جب روبرو ہوں گے، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، دو مفہوم آپ کو ملیں گے. ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشہودۃ لنا، وہ امور کہ جو ہمارے ادراک میں ہیں، جن کو ہم ادراک کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے حاضر ہیں، ان امور میں سے کسی بھی ایک امر کو آپ لیں. ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشہودۃ لنا مفہومین اثنین، دو مفہوم حاصل ہوتے ہیں. ابھی جو بریکٹ میں علامہ نے کہا ہے فی عین انہ واحد فی الخارج، اس کو ہم بریکٹ میں ہی رکھتے ہیں، اس کو قوسین کے اندر، کہ اس کی طرف توجہ کریں گے. مفہومین اثنین، بس ہر ایک واقعیت سے دو مفہوم انتزاع کرتے ہیں، کہ یہ اس کی جانب اشارہ ہوگا. کہ یہاں پہ علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فی عین، جو قوسین کے اندر علامہ کی عبارت ہے فی عین انہ واحد فی الخارج، کہ یہاں پر علامہ مقدمہ ہفتم، کہ ہم در عین ان کے، کہ خارج میں وہ ایک شے، ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے دو مفہوم انتزاع کر رہے ہیں.
اس سے دو مفہوم حاصل کر رہے ہیں. بس یہ جو قوسین کے اندر علامہ کی عبارت فی عین انہ واحد فی الخارج، یہاں پہ علامہ جس کو ہم نے اپنی ترتیب کے مطابق مقدمہ ہفتم قرار دیا ہے، اس کو علامہ نے یہاں پر ذکر کیا. یہ جو دو مفہوم ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، علامہ اب یہاں پر وہ اس کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، مقدمہ چہارم کی جانب. بلکہ مقدمہ چہارم بھی تلویحاً نہیں ہے، یعنی مقدمہ چہارم بھی صراحتاً موجود نہیں ہے، لیکن مباحث قبلی فصل دوم سے ہم نے اس کو ایک جداگانہ مقدمہ قرار دیا، لیکن صراحتاً علامہ نے ذکر نہیں کیا. مقدمہ چہارم اشتراک معنوی مفہوم وجود. علامہ براہ راست مقدمہ پنجم کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو دو مفہوم ہیں، کل منہما غیر الآخر مفہوماً، یہ مقدمہ پنجم، کہ ان دو مفہوم میں سے ہر ایک دوسرے کا غیر ہے، دوسرے مفہوم کے ساتھ مغایرت رکھتا ہے مفہوماً، یعنی وجود اور ماہیت مفہوماً و ذہناً، ذہن کے اندر مغایرت رکھتے ہیں. یہ مقدمہ پنجم. اب اگلی جو علامہ کی عبارت ہے وَإِنِ اتَّحَدَا مِصْدَاقًا، یہاں پہ دقت کریں، یہ جو ایک علامہ نے پیراگراف ذکر کیا ہے، یہ اس کے اندر یہ سارے مطالب موجود ہیں، لیکن جس طرح سے کہ متون درسیہ و متن درسی کی جو روش، جس روش سے لکھا جاتا ہے کہ عبارت کم اور مطالب جو ہے وہ کثیر، یہ سارے مطالب موجود ہیں، لیکن علامہ نے ہنر کے ساتھ ان تمام مطالب کو اس عبارت کے اندر یہاں پر جو ہے وہ کیا نام ہے، اس کے اندر اندماج کیا، اس کے اندر چھپایا ہے، پنہان کیا ہے کہ ان سب مطالب کو اس عبارت سے استخراج کرنا ہے. کل منہما غیر الآخر مفہوماً، کہ یہاں پہ علامہ جس کو مقدمہ پنجم قرار دیا کہ وجود اور ماہیت ذہن میں مغایرت رکھتے ہیں، یہ اس کی جانب علامہ نے اشارہ کیا. اب اگلا وَإِنِ اتَّحَدَا مِصْدَاقًا، اگرچہ خارج میں یہ دونوں متحد ہیں. یہ جو علامہ نے فرمایا کہ خارج میں یہ دونوں متحد ہیں، یہاں پر علامہ مقدمہ ششم اس کی طرف ناظر ہیں کہ اتحاد کہاں پہ ہوتا ہے. اتحاد کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں، وجود اور ماہیت. خارج میں مغایرت، چونکہ اتحاد کیا ہوتا ہے؟ مغایرت در عینیت، عینیت ایک جہت سے، مغایرت ایک جہت دیگر سے. پس علامہ فرماتے ہیں وَإِنِ اتَّحَدَا مِصْدَاقًا، یعنی مصداق خارجی، خارج کے لحاظ سے یہ دونوں اتحاد رکھتے ہیں، یعنی ایک جہت سے خارج میں ہی وجود غیر از ماہیت ہے، وجود مغایر با ماہیت ہے، لیکن ایک اور جہت سے اتحاد بھی ہے، عینیت بھی ہے. ان میں مغایرت کو اتنا آپ نے شدید نہیں کرنا جس طرح سے یہ کتاب اس میز کے ساتھ مغایر ہے، یہ میز اس لباس کے ساتھ مغایر ہے، یہ لباس اس حقیقت انسان. جس طرح سے آپ لباس اتار کے ٹانگ دیتے ہیں، لباس اتار کے آویزان کر دیتے ہیں، اسی طرح سے وجود اور ماہیت نہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. کس قسم کا اتحاد ہے، اس کی جانب انشاءاللہ اشارہ کریں گے. لیکن علامہ فرماتے ہیں وَإِنِ اتَّحَدَا مِصْدَاقًا، کہ اگرچہ یہ دونوں وجود اور ماہیت خارج میں اتحاد رکھتے ہیں، یعنی ایک جہت سے عینیت ہے، ایک جہت سے غیریت ہے. اور وہ دونوں کون ہیں؟ یعنی وہما، یہ دو جہات، یہ دو مفہومین کی جانب اس کو ہما کی ضمیر پلٹتی ہے کہ یہ دو مفہوم، وہما الوجود والماہیت، کہ یہ دونوں مفہوم، یعنی دو مفہوم وجود اور ماہیت، یعنی مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت، کہ یہ دو مفہوم کیا ہیں؟ ذہن میں مفہوماً مغایرت رکھتے ہیں، لیکن خارج میں کیا ہے؟ اتحاد. یعنی ان کا جو محکی ہے، ان دو مفہوم، ان کا جو محکی ہے جن سے یہ حکایت کرتے ہیں، یہ دو محکی ایک جہت سے، ایک جنبے سے عینیت رکھتے ہیں، ایک جنبے سے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد رکھتے ہیں اور اتحاد شدید، اور ایک جہت سے و ایک جنبے سے غیریت رکھتے ہیں خارج میں. وہما الوجود والماہیت. جیسے آپ مثال دیتے ہیں کل انسان الذی فی الخارج، وہ انسان کی جو خارج میں ہے، یعنی وہ ایک انسان، ایک حقیقت واحد انسان جو خارج میں ہے. المنتزع عن انہ انسان و انہ موجود، اس سے کیا انتزاع کیا جاتا ہے؟ کہ وہ انسان ہے اور موجود. اس سے آپ نے دو
جنبے، دو آپ نے اس سے مفہوم انتزاع کیے. اسی انسان خارج، علامہ کہہ رہے ہیں الذی فی الخارج، بس بحث خارجی کر رہے ہیں. یہ انسان خارج، اس سے دو مفہوم انتزاع کیے. آپ کہتے ہیں یہ موجود ہون، دوسری دفعہ کہتے ہیں ھذا انسان ہون. بس اس کے اندر یہ دو جہات خارج میں موجود ہیں، جن دو جہات کی وجہ سے دو مفہوم ہم نے اس سے انتزاع کیے ہیں. یہاں پہ آ کے اب علامہ وہ احصاء احتمالات، پس سوال اصلی یہاں پہ شروع ہوا کہ ان تمام مقدمات کو طے کرتے ہوئے ایک شیء واحد ذو جہات، جس میں جہات متعدد، کم از کم دو جہات ہے، ایک جہت وجود ہے اور ایک جہت ماہیت ہے. یہاں پہ اب آ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی جہت موجود بالذات ہے، کون سی جہت اصل واقعیت کو تشکیل دیتی ہے، کون سی جہت ایسی ہے کہ جو بالذات موجود ہے، اور کون سی جہت ایسی ہے کہ جو دوسری جہت کے اوپر متفرع و متوقف ہے. لہٰذا یہاں پہ آ کے اب احصاء احتمالات و اقوال جو اس مسئلے کے اندر اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں وقد اختلف الحکماء فی الاصیل منہما، یہ نقطہ نزاع، یہ سوال اصلی و سوال نزاع و محل نزاع کے حکماء میں اختلاف کیا. فی الاصیل منہما، ان دونوں جہات میں سے، یہ جو دو جہات خارجی ہیں وجود اور ماہیت، خارج میں سے ان میں سے اصیل کون ہے، ان میں سے اعتباری کون ہے، یہ نزاع ہے. فذهب المشاؤون الى اصالۃ الوجود، فرماتے ہیں کہ جو حکماء یہ مشاء ہیں وہ قائل باصالت وجود ہیں، کہ حکماء یہ مشاء یعنی جو پیروان جناب ارسطو اور جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا، یہ سارے مشائین ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ جو پیروان جناب ارسطو ہیں، مشائین ہیں، کہ خود یہ مسئلہ جیسے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، شہید مطہری نے بھی ذکر کیا تھا، یہ مسئلہ فلسفہ یونان میں نہیں تھا، لیکن عنوان مشاء پیروان ارسطو کو کہا جاتا ہے، اگرچہ خود فلسفہ ارسطو کے اندر یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ نہیں تھا. لیکن خود حکمت مشاء میں بھی، جس طرح سے تاریخچہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، حکمت مشاء میں بھی یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کی عبارات سے جو لوازم استخراج ہوتے ہیں، ان لوازم کی اساس پر حکماء ان کو قرار دیتے ہیں کہ یہ اصالت وجودی ہیں، کیونکہ جو ان لوازم کا قائل ہو، ممکن نہیں ہے کہ ماہیت کو اصیل سمجھتے ہوئے ان لوازم کا قائل ہو، یہ تناقض صریح ہے. لہٰذا ان کو حکماء بعدی نے، جیسے جناب ملا صدرہ نے، علامہ طباطبائی نے اور دیگر حکماء نے ان کو اصالت، حکماء مشاء کو اصالت وجودی قرار دیا. فرماتے ہیں فذهب المشاؤون الى اصالت الوجود، کہ یہ قائل باصالت وجود ہیں. ونسب الى الاشراقیین القول بالاصالت الماہیت، اور فرماتے ہیں کہ اشراقیین یعنی جناب شیخ اشراق کے پیروکار وہ اصالت ماہیت ہیں، اصالت ماہوی ہیں، کہ ان کی طرف اصالت ماہیت کو نسبت دیا گیا. کہ علامہ یہاں پہ نسبہ کی تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ نسبت دیا گیا، چونکہ بہت ساروں نے ان کے کلمات کی توجیہ کی ہے اور ان کو بھی مذہب مختار و مذہب اصالت وجود کی جانب ارجاع دینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس وجہ سے علامہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف بھی اصالت وجود، اصالت ماہیت کی نسبت دی گئی ہے، لیکن آیا واقعاً اصالت ماہوی ہیں، اصالت وجودی ہیں، ان کے کلمات میں تذبذب و اضطراب پایا جاتا ہے. وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَصَالَتِهِمَا مَعًا، جو قول جس کو احتمال دوم کے طور پہ ذکر کیا کہ دونوں اصیلوں، فرماتے ہیں کہ اما القول بِأَصَالَتِهِمَا مَعًا فَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، کہ کوئی بھی فلاسفہ میں سے کوئی بھی، نہ اشراقی، نہ مشاء، نہ صدرائین، ان میں سے کوئی بھی اصالتہما کا قائل نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لاستلزام ذالک کون کل شیء شیئین اثنین، فرماتے ہیں کہ اس کا لازمہ کیا ہے کہ ایک شے دو شیء متباین، دو شیء متغایر اس میں تبدیل ہو جائے. لاستلزام ذالک، کہ اس کا لازمہ کیا، اصالتہما کا لازمہ کیا ہے، کون کل شیئن شیئین اثنین، کہ ایک شے، ہر شے دو چیزوں میں تقسیم ہو جائے، دو چیزوں میں ہو جائے،
وجود بھی اصیل ہے، اس کی ماہیت بھی اصیل، بس ایک ہی شے، ایک ہی واقعیت دو واقعیات بن جائیں، دو حقیقتیں بن جائیں۔ وَهُوَ خِلَافُ الضُّرُورَہ، اور فرماتے ہیں کہ یہ بداہت، یعنی وہ جو مقدمہ ہفتم ہم نے یہ ذکر کیا، یا جو علامہ نے یہاں پہ ذکر کیا، فی عین انہ واحد فی الخارج، فرماتے ہیں کہ یہ اس کے مخالف ہے، یہ اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ تناقض میں ہے۔ قول مختار علامہ کا کیا ہے؟ علامہ سے پوچھتے ہیں آپ کا قول مختار کیا ہے؟ وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَشَّاؤُونَ مِنْ أَصَالَةِ الْوُجُودِ، فرماتے ہیں کہ قول حق، قول مختار جس کو ہم نے چنا ہے، جو درست ہے، وہ وہی ہے جس کو حکمائے مشاء نے اختیار کیا، یا جس کے اوپر حکمائے مشاء چلے، اور وہ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت ہے۔ بس یہاں پر آ کر سوال اصلی اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت کو بیان کیا، اور اس میں سے جو احتمالات، اس مسئلے کے حل میں جو احتمالات پائے جا سکتے ہیں، ان احتمالات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد سے علامہ طباطبائی نے یہاں پر اپنا جو قول مختار و مذہب مختار ہے اس کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سے والبرہان علیہ، یہاں پہ آ کے علامہ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کے اوپر وہ بعض براہین پیش کرتے ہیں، کہ جن براہین کی تقریر اور ان براہین کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آ کے ہم نے جس کو مطلب چہارم قرار دیا تھا، وہ مطلب چہارم یعنی سوال اصلی اصالت کیا ہے، اصالت وجود و اعتباریت ماہیت، کن مقدمات کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ان مقدمات کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کیا۔ مقدمہ جو مطلب پنجم ہے، جس کو علامہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ حکمائے معاصر علامہ کے کلام میں بہت نزاع کیا، بہت اختلاف کے قائل ہوئے، اس وجہ سے اس کو ایک مقدمہ ذکر کیا، اور اس کی جانب التفات و توجہ ضروری ہے کہ انشاءاللہ تعالی بعد والے دروس میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔